صلی اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی روح تک کو ہلا کے دیتے ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کا رخ ہچ بدل دیتے ہیں، اور سب سے گہرا اور سب سے دکھ بھرا جو غم ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ماں کے کھونے کا غم۔ ماں وہ ہستی ہے جو صرف پیدا ہی نہیں کرتی بلکہ زندگی دینے کے طریقے بھی سکھاتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ دنیا میں کس طرح جینا ہے۔ لیکن جب وہ چلی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا رک گئی ہے، اور سانس تو چل ہی نہیں رہی، لیکن زندگی نہیں رکتی، سانس بھی چلتی رہتی ہے، لیکن ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ سے بہت ہی ہارٹ ٹچنگ باتیں کروں گی۔ ایک ایسا واقعہ جس نے میری زندگی کو ہلا دیا، جس نے میری زندگی میں ایسا، جو کہتے ہیں نا کہ دنیا، اب آپ کی زندگی کا جو سب سے ٹف ٹائم وہ کون سا تھا، میرے بچے اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں، تو مجھے فوراً وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جب میں نے اپنی ماں کا وہ چہرہ دیکھا تھا جس میں جان نہیں تھی۔ اچھی بلی جو آپ کی ماں گھر سے گئی ہو اور ان کی ڈیڈ باڈی ہی گھر میں آئے، تو وہ لمحہ کتنا دردناک اور کتنا مشکل ہوتا ہے وہ لمحہ۔ بس اسی طرح کا ایک نارمل دن تھا، مئی کا مہینہ تھا، جب پوری دنیا ماں کا ویک منا رہی ہوتی ہے۔ اسی ویک میں میری ماں مجھ سے دور چلی گئی۔ میری امی ایک ہی لمحے میں ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ نہ کوئی پہلے ہمیں کوئی پتہ چلا، نہ کوئی بیماری آئی، نہ کوئی ٹائم ملا ان کو آخری بار گلے لگانے کا۔ بس ایک دم سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس سے مجھے لگا کہ میری سانس رک جائے گی، دماغ تھا ایسے بک سے اڑ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب صحیح ہے کہ یا کوئی برا سا خواب دیکھ رہے ہیں۔ لوگ ہمارے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور لوگ ہمارے فیس دیکھ رہے ہیں، اور میں ان کو پاگلوں کی طرح ان کو دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ لوگ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر، یہ کیوں اس طرح جمع ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا اجڑ گئی ہے ہماری تو ماں گئی ہیں سفر پہ، لیکن وہ سفر ان کا آخری سفر ثابت ہوا۔ ہماری امی کہیں گئی تھیں، ڈرائیور کو نیند آ گئی اور اسی ایک دم ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ گھر جہاں ان کی آواز گونجتی تھی اب خاموش تھا۔ وہ ہاتھ جو میرے سر پہ دعا کے لیے اٹھتے تھے، وہ ہاتھ اب مٹی کے نیچے دب جائیں گے، اور اس پل مجھے لگا کہ میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گی۔ لیکن جب سب کچھ اندھیرا لگتا ہے نا، تو تب ایک روشنی ضرور آتی ہے، وہ تھی اللہ کی طرف سے روشنی۔ میں گر چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور میرے دل سے نکلا کہ یا اللہ اس مشکل مدد میں میری مدد فرما۔ یا اللہ آپ شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ہمیں ہمت دے، ہم سب بہن بھائیوں کو ہمت دے۔ اور اللہ نے اس وقت ہمت دی، اور یقین مانے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب میری ماں کا جنازہ اٹھا تھا تو میں نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے تھے، کیونکہ میں نے پڑھا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں بک ریڈنگ کرتی ہوں، تو میں نے پڑھا تھا کہ جب کسی کی جان نکلتی ہے تو وہ روح آسمانوں پہ جاتی ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا اس کی میت، جب تم نے روح نکالی تھی اس میت کی، تو اس کے گھر والوں کے کیا الفاظ تھے؟ تو وہ اگر وہ یہ کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کا شکر ادا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے کہ اس روح کو جاؤ لے جاؤ جنت کو، اس محل میں جس کا نام ہے بیت الحمد، جو شکر گزار کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو میں نے صرف اس نیت سے کہ یا اللہ میری ماں کو اس بیت الحمد میں داخل کرنا، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تیری امانت تھی تو لے گیا۔ لیکن آج سمجھتی ہوں کہ صبر کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، یہ رو رو کر دل پر پتھر رکھنا ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ یا ہر صبح اٹھ کر اسی جگہ سے زندگی شروع کرنا، وہ لمحے دیکھنا جہاں ہمیں صبح ماں اٹھاتی تھی، جہاں ہمیں ناشتہ ماں کے ہاتھوں کا ملتا تھا، ہر چیز میں گائیڈنس ملتی تھی، کتنا مشکل تھا۔ اور میں نے اپنی امی کے بغیر جینا سیکھ لیا، ان کی دعاؤں کے بغیر چلنا سیکھا، ان کی یادوں کے ساتھ جینا سیکھا۔ مجھے سمجھ آیا کہ ماں کو کھونا آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سے لوگ تھے، جب میں سوچتی تھی کسی کے کہ ماں نہیں ہے یا باپ نہیں، تو میں حیران ہوتی تھی یہ دنیا میں کس طرح جیتے ہیں۔ تو تب مجھے سمجھ آیا کہ وہ کس طرح جیتے، وہ جیتے نہیں ہوتے،
وہ پل پل مر رہے ہوتے ہیں. آپ یا تو ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر بہت مضبوط بن جاتے ہیں. میں نے مضبوط بننے کی بہت کوشش کی اور مضبوطی کو ہی چنا، کیونکہ مجھے پتا تھا میری ماں کہیں نہ کہیں مجھے خوابوں میں تو ضرور ملیں گی نا، مجھے گائیڈ تو کریں گی نا، اور ان کو پتا چلے گا کہ آپ کی بیٹی اسٹرانگ ہے، وہ آپ کے بعد مضبوط ہوئی ہے، اور اگر آپ نہیں ہیں اس کو گائیڈ کرنے کے لیے تو اس نے اللہ سے مدد مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور گائیڈ کرتے ہیں. ماں چلی گئی لیکن ان کا پیار میری روح میں شامل ہو گیا. آج جب میں کسی مشکل سے گزرتی ہوں مجھے ان کی مسکراہٹ یاد آ جاتی ہے، ان کی وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں. اکثر وہ ان کا جو ہے نا اللہ پہ توکل بہت زیادہ تھا. الحمدللہ میری ماں جو تھی نا وہ بہت نمازی تھی، تہجد گزار تھی، اور وہ ہمیشہ ہر وقت کہتی تھی اللہ کا فضل و کرم مانگا کرو. تو جب بھی میں کوئی مشکل میں ہوتی ہوں تو اللہ کا فضل و کرم ہی مانگتی ہوں. اب بھی ان کی دعاؤں کا اثر جو ہے نا میری زندگی میں بہت زیادہ ہے، میں محسوس کرتی ہوں. زندگی رکتی نہیں، چلتی رہتی ہے. دکھ، غم، تکلیف، یہ سب صرف جو ہے نا امتحان ہے ہمارے لیے، اور اللہ کسی کو اس مشکل میں نہ ڈالے. اور اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اس کے والدین کا سایہ نہ چھینے. اللہ پاک ہر بندے کو اس کی ماں کا سایہ رکھے، اس کے باپ کا سایہ رکھے. اگر آپ لوگوں میں سے بھی جو میری ویڈیو سننے والے ہیں ان میں سے بھی کسی نے اپنی ماں کو کھویا ہے تو یاد رکھیے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی. اگر آپ محسوس کریں بس ایک اور جہاں میں جہاں وہ بہترین سکون میں زندگی جی رہی ہیں، ایک اور جہان ہے جہاں ان کی زندگی چل رہی ہے، لیکن اگر آپ محسوس کریں گے تو آپ کے ساتھ ہر لمحہ ہوں گے. آپ جب دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک ضرور آپ کے وہ دل میں وہ سکون ڈالتا ہے جو ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے. تو اس لیے خود کو سنبھالنا چاہیے. زندگی تو پھر زندگی ہے، اپنے لیے نہیں اب جینا، اپنے بچوں کے لیے جینا ہے. کیونکہ مشکل ٹائم آتے ہیں، ٹف ٹائم آتے ہیں، لیکن ان کو جینا پڑتا ہے. ماں کے جانے کے بعد لگتا تھا کہ زندگی نے تو اپنا جو ہے نا رنگ کھو ہی دیا ہے، ختم ہو گیا، زندگی کے رنگ ہی ختم ہو گئے ہیں. سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن گھر بھی، لوگ بھی، چہرے بھی، لیکن ایک سکون، ایک وہ مہکا ہوا جذبہ سب چلا گیا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بس ایک دفعہ ان کے گلے لگ جاؤں، ان کے ہاتھ محسوس کروں، ان کا وہ لمس محسوس کروں جو ایک ماں کے گلے لگانے سے ہوتا ہے. مجھے بھی وہ دوسری ماؤں کی طرح جب میں لوگوں کو دیکھتی ہوں فون کرتی ہیں بیٹا کیا حال ہے، پیچھے سے پوچھتی ہیں شادی کے بعد میرے بچوں کو ان کی نانی کا احساس وہ مجھے بڑے تکلیف دیتا ہے. سم ٹائم میرا دل چاہتا ہے میرے ماں باپ ہوں وہ مجھ سے پوچھیں، فون کریں، ان کا دل اداس ہو، وہ مجھے اپنے گھر میں بلائیں، وہ اچانک مجھے سرپرائز دے، وہ میرے گھر میں آئے. میں زیادہ ہی کچھ جذباتی ہو گئی ہوں، معاف کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ.